بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے جسے معاشرہ کمزور سمجھتا ہے۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی بہترین شادی وہ ہے جس میں کسی لڑکی کے باپ پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو، کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ عورت کو تو جنگ میں بھی قتل کی اجازت نہیں، کچھ لوگ اسے محبت سے مار دیتے ہیں۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ سجدے اور ماں کی گود میں ایک جیسا سکون ملتا ہے۔ کچھ تو بات ہے ان ماؤں میں جو ہم بچوں کو سکون پہنچاتی ہیں، کیونکہ سجدے جیسا سکون سجدے کے بعد صرف اور صرف ماں کی آغوش میں رہ کر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک اس سکون کو ہم سب بچوں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ بیٹیاں جب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تو جب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماؤں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ بڑے کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں، بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ ہم سفر مان رکھنے والا ہو تو زندگی اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس کی وجہ آپ ہوں۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں خود سمجھا دے گا۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ بے وقوف عورت اپنے خاوند کو اپنا غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ جب بیٹی ہو جائے تو مرد کو اپنی زندگی میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس نے اپنی بیوی کو خوش رکھا ہے۔ کل کو میری بیٹی کی شادی میرے جیسے رویہ رکھنے والے شخص سے ہو گئی تو کیا وہ خوش ہوگی یا پھر غمگین؟ جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سبھی مرد برے اور بے وفا ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہ اس کی ساری دنیا تھی۔
اللہ پاک نے عورت میں ایک خاص گن رکھا ہے، یہ محبت کو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت کو نہیں۔ اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دے۔ جب ایک عورت اپنی محبت پر صبر کر لیتی ہے تو اس مرد کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دو لوگوں میں رشتہ ہمیشہ کسی تیسرے انسان کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ عورت رو سکتی ہے، دلیل نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ بیٹیاں اپنے ماں باپ کی جان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے، اور اس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنی والدین سے بھی بڑا درجہ شوہر کو دے دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے۔ شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے، مگر مرد اسے پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی بھی کسی کی لاڈلی بہن بیٹی ہے۔ آپس کی غلطیوں کو ایسے ہی نادان سمجھ کر معاف کر دیا کریں، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن یا بیٹی کی غلطی اس کا شوہر درگزر کر دیا کرے۔ شوہر کا بیوی کو نظر انداز کرنا اسے اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ شوہر کے محبت بھرے الفاظ تھکی ہوئی بیوی میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت کو ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے پیار کرتی ہے اس کی ہر حرکت کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ عورت کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔ نایاب ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود اظہار محبت کرتی ہے۔ یہ عورت کا حوصلہ ہی تو ہے جو تیری وحشت کے پانی کو بدن کے سیپ میں رکھ کر اسے انسان بناتی ہے۔ اچھی لڑکیاں نہ تو اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مرد وہی ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تہذیب نہیں بھولتا۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ جس شخص کا بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، خوش اخلاقی سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ بیوی کا روٹھ جانا سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منا لینا سنت رسول ہے۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حساب تو سب کو دینا ہے۔ کسی عورت کا خاموش ہو جانا دہاڑے مار مار کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔
کوئی عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ہر کام میں مدد کرے، اس کی عزت کرے اور اس کے پیار میں زمانے سے حالات سے لڑ جائے، ایسے مرد کی نہیں جو دنیا کے سامنے اس کی تذلیل کرے۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد ہی دے پاتے ہیں۔ عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام، باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور شوہر کی صورت میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا سب سے قیمتی تحفہ، جو شفیق بھی ہے، محافظ بھی، سکون بھی اور چین بھی۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نظر نہ آئے۔ حیا اور وفا اگر کسی عورت میں ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی دوسری عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ بلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ کسی کے ہم سفر بنو تو ایسے بنو کہ وہ لڑکی بھی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہم سفر ملے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔